الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جو عاشقان رسول مسجد میں ہیں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اور جب بھی مسجد میں آیا کریں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اعتکاف کی نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو اچھا ہے. نویت سنت الاعتکاف یعنی میں نے اعتکاف کی نیت کی. تو جب تک مسجد میں رہیں گے نیکیاں ملتی رہیں گی. رحمت کونین، نانا حسنین، بی بی آمینہ کے دل کے چین، نبی الحرمین صاحب قبلتین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور کچھ ہی دیر میں قبلہ شیخ طریقت رہبر شریعت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما بھی ہوں گے اور اپنے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائیں گے، اور علم و عمل کی بڑی پیاری پیاری باتیں روزانہ ہی ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. آج 8واں مدنی مذاکرہ ہے اس سلسلے کا. ماہ ذوالحجہ کی 8ویں شب پاکستان میں، جبکہ مکہ مکرمہ میں 9ویں شب جو ہے وہ لگ چکی. خوش نصیب عاشقان رسول مینا کی وادی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آج کا دن وہاں تقریباً گزرا ہوگا، دعائیں بھی مانگی ہوں گی، عرفات کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ مینا میں حاجی پڑھتے ہیں، اس سنت کو ادا کرتے ہیں. اور پھر کل ایک خوبصورت منظر ہوگا، جوق در جوق عاشقان رسول لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی صدا زبان پہ لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہتے ہوئے عرفات کی خوبصورت اور حسین وادیوں کی طرف رواں دواں ہوں گے. یاد رہے کہ یہ حج کا اہم ترین رکن اعظم ادا کرنے کی سعادت پائیں گے، اور جو کل دن میں وہاں رہیں گے وہ پھر حاجی ہونے کی سعادت بھی پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے لے کر 203 تک حج کے حوالے سے مختلف باتیں اور کچھ احکام وغیرہ بیان فرمائے ہیں. آیت نمبر 196 میں حج کا ذکر ہے، حج کے لیے کچھ احکام بیان کیے گئے، اور اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں صراط الجنان میں استاد العلماء قبلہ مفتی قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ حج نام ہے احرام باندھ کر 9ویں ذوالحج شریف کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا. اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے. حج 9 ہجری میں فرض ہوا. اس کی فرضیت قطعی ہے. اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. پھر حج کے فرائض بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حج کے فرائض 3 ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت. پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا بڑی خوبصورت باتیں ہیں. حج کے ایام جاری ہیں تو ان باتوں کو
ترتیب وار ان آیتوں کو سنتے ہیں تاکہ ان سے ملنے والے کچھ اسباق ہمیں ملیں، اور ہو سکتا ہے کہ عاشقان رسول جو منا میں ہیں وہ بھی مدنی مذاکرے میں شامل ہوں اور وہاں بھی ان باتوں سے وہ مستفیض ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا آیت نمبر 197 سورہ بقرہ میں، الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینے ہیں، چند معلوم مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ پاک اسے جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ ساتھ لے لو، واتقون یا اولی الالباب، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر اللہ کریم نے چند باتوں سے ممانعت فرمائی۔ جب حج کا ارادہ کر لیا تو کچھ باتیں ہیں جن سے بچنا ہے، پھر ہر برے کام سے بھی بچنا ہے، اور جدال سے بھی بچنا ہے، یعنی اپنے خادموں سے یا اپنے ساتھیوں سے جھگڑا کرنے سے بھی بچنا ہے۔ یاد رہے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی منع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید فرمائی گئی۔ پھر فرمایا کہ ان برے کاموں کے بجائے اچھے کاموں کو اختیار کرو، کیونکہ اللہ پاک تمہارے ہر کام کو جانتا ہے، اور جو تم اچھے کام کرو گے انہیں بھی رب کریم جانتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اگر تم حج میں اچھے اخلاق اپناؤ، عاجزی اختیار کرو اور درگزر کرو، ایثار کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، دعائیں کرو اور صبر کرو پریشانی آنے پر، تو یہ اخلاق حمیدہ ہیں، اور ان اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی ترغیب اسپیشلی ایک حاجی کو دی گئی، اور ظاہر ہے کہ ضمناً یہ تمام اخلاق سارے مسلمانوں کو اپنانے چاہیے۔ پھر مزید فرمایا کہ زاد راہ بھی اختیار کرو، ساتھ میں سامان سفر بھی لے لیا کرو۔ یہ کیوں فرمایا؟ مفتی قاسم صاحب لکھتے ہیں کہ بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان سفر کے روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے تھے، اور مکے پہنچ کر لوگوں سے پھر مانگنا شروع کر دیتے، سوال کرتے، اور کبھی غصب اور خیانت کے مرتکب بھی ہوتے، یعنی لوگوں سے چھین کر کھاتے، یا کبھی لوگوں سے جو ہے وہ چھپ کر ان کا چوری کر لیتے، کسی بھی طریقے سے غلط طریقے سے مال لیا کرتے لوگوں کا۔ تو ان کو فرمایا گیا اسپیشلی کہ جب حج کے سفر پہ چلو تو وہاں کے لوگوں پر نہیں، وہاں کے لوگوں پر بوجھ نہیں بنو، بلکہ خود اپنا سامان ساتھ لے کر چلو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سامان لے کر چلنا کوئی توکل اور تقوی کے خلاف ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ بھی توکل میں داخل ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ تقوی کو بھی ساتھ لے کر چلو، صرف اسی سامان پہ تکیہ نہ کرو، بلکہ ایک وہ سامان بھی لے کے چلو کہ جو سامان تمہیں ہر قدم پر خوف خدا، یاد الہی، یاد مصطفی دلائے، سنتوں کا جذبہ دلائے، اللہ کا خوف دلائے، اور یہ سامان ہوتا ہے دل میں۔ تو اپنا دل، اپنا دماغ یہ بھی بنا کر چلو کہ میں کہاں چل رہا ہوں، میں کس رستے میں چل رہا ہوں۔ کسی نے کہا نا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ تو یہ راہ حق ہے، یہ حج کی راہ، یہ بہت بڑی اور بہت بلند راہ ہے، جو چلنے کے لیے تو اربوں تمنا کرتے ہیں، کروڑوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی، یہ تو چند فیصد لوگوں کے نصیب میں آتی ہے۔ لہٰذا جسے یہ سعادت مل جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ یہ سفر کرے۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ،
تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو راہ حج میں اگر کوئی تجارت وغیرہ بھی وہ کرتے ہیں، اس کی کچھ مخصوص اجازت دی گئی کہ جس سے افعال حج میں اور ان کی ادائیگی میں کوئی فرق نہ پڑے، کوئی پریشانی نہ ہو، ان کے حج میں کوئی خرابی نہ آئے۔ اور پھر مزید عرفات کا ذکر کیا گیا، جی ہاں وہی وادی کہ جہاں کل حاجی جمع ہوں گے، لبیک کی صدائیں ہوں گی، اور وہ عظیم الشان میدان ایسا بھرا ہوا ہوگا کہ جیسے کوئی نیا شہر آباد ہو گیا، کئی کلومیٹرز پر پھیلا ہوا یہ میدان کل، اور بعض تو آج رات کو ہی پہنچ جاتے ہیں، تو یہ کہیے کہ آج رات سے ہی ایک آباد شہر کا نظارہ پیش کرے گا۔ اور اسے عرفات کیوں کہتے ہیں؟ یہ حج میں جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، اسے عرفات کہنے کی کیا وجہ ہے؟ مشہور مفسر ضحاک کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا جدائی کے بعد 9 ذو الحج شریف کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور جگہ کا نام عرفات ہوا۔ عرفہ یہ پہچاننے سے ہے، معرفت اسی سے نکلا ہے لفظ، تو پہچان سے اسے عرفات کہتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس دن عرفات کے دن بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو اس لیے اس دن کا نام عرفات ہے۔ یہ اعتراف سے عرفہ ہے یا عرفہ سے اعتراف ہے، تو اس دن چونکہ گناہوں کا اعتراف ہوتا ہے، بندہ کتنا ہی گناہگار خطا کار ہو، لیکن آج اسے امید ہوتی ہے کہ میرا رب کریم میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور چاہے چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، سب کی بخشش کی صورت ہو جاتی ہے، اور بندہ اعتراف بھی کرتا ہے، دل بھی نرم ہو جاتا ہے، اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن حضرت جبریل نے حج کے مناسک وغیرہ سکھائے، اور اس کی حج کی معرفت انہوں نے دی، تو اس علم اور معرفت دینے کی وجہ سے اور اس میدان کے جو انداز اور طور طریقے سکھانے کی وجہ سے اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ بہرحال حاجی کو یہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ 9 ذوالحج شریف کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذوالحج شریف کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم ایک لمحے کے لیے بھی اگر ٹھہر جائے اور عرفات میں وقوف کر لے تو اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور 9 تاریخ کو اتنی دیر تک وہاں ٹھہرنا کہ سورج غروب ہو جائے یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد اس مبارک آیت میں مزدلفہ شریف کی بھی کچھ باتیں ہیں، اور پھر فرمایا گیا کہ یہاں پر اللہ کو یاد کرتے رہو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ پاک کو یاد کرتے رہو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں سکھائیں، تمہیں یہ سب چیزیں عطا فرمائیں، تو اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی یاد کرتے رہو۔ اور تم جیسے کہ سابقہ دور جاہلیت میں اپنے آبا و اجداد کے تذکرے کرتے تھے مشرکین وغیرہ، تو مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے بجائے اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہو۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات اگلی آیت میں فرمائی گئی، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑا خوبصورت درس دیا گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ سارے کے سارے حاجی یہ عرفات میں چلے جاتے، لیکن قریش یہ مزدلفہ میں ہی ٹھہرے رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے کی یہ بات ہے، اور یہ قریش لوگوں کے ساتھ عرفات میں نہ ٹھہرتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ ہم تو قریشی ہیں، ہم کیوں لوگوں کے ساتھ عرفات جائیں، تو یہ مزدلفہ میں ہی ٹھہرے رہتے۔ تو اللہ کریم نے ان سے بھی فرمایا کہ تم اپنے دل سے اپنی یہ بڑائی اور یہ فخر و تکبر نکالو، اور سب لوگوں کے ساتھ برابر عرفات میں جاؤ، اور پھر وہیں سے مزدلفہ آؤ۔
اور اس طرح سے ایک درس مساوات اور ایک برابری کا درس بھی اللہ کریم نے یہاں پر مسلمانوں کو عطا فرمایا. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلامی احکام برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے ان میں تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ امیر و غریب، گورے کالے، عربی و عجمی، سب کے لیے اسلام کے احکام برابر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قریش ایک مخزومی عورت کے بارے میں بہت ہی پریشان تھے جس نے چوری کی تھی. لوگ کہنے لگے کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کون کرے، یعنی اس کی سفارش کون کرے. بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید کے سوا ایسی جرت اور کون کر سکتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے ہیں. جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ پاک کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا بے شک تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد یعنی سزا قائم کر دیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج تک مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی کوٹ کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. اللہ اکبر. یہ وہ درس ہے، یہ وہ سبق ہے عدل و انصاف کا جو پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. اور اسپیشلی اس کا جو بیان ہے وہ حجت الوداع کے موقع پر ہمیں سننے اور پڑھنے کو ملتا ہے. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حاجی سفر حج پر ہیں انہیں اچھے انداز میں خوش دلی کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ارکان حج کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے، اور حج سے ملنے والے جو اسباق ہیں ان پر بھی عمل کرنے اور اپنی زندگی میں انہیں رچانے بسانے کی توفیق عطا فرمائے. اسپیشلی مساوات، عدل، اور خاص طور پر اپنے نسب پر تکبر نہ کرنا، اور کسی کے پاس کوئی مرتبہ ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی دنیاوی عزت کی بات ہے تو اس پر غرور و تکبر کر کے اپنی آخرت کو بندہ برباد نہ کرے. کوئی گورا ہے تو کالے کو وہ حقیر نہ سمجھے، کوئی مالدار ہے تو غریب کو حقیر نہ سمجھے. یہ سارے اسباق ہمیں حج کے مبارک سلسلے میں نظر آتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.